اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہم بچپن سے یہ ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کبھی کہیں پر کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اس کو روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے استعمال کریں زبان کا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے۔ ظاہر ہے ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر براہ راست ان پہ ہاتھ ڈالا جائے تو فتنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے سے فتنے کا خدشہ ہو، خون خرابے کا خدشہ ہو، مار دھاڑ کا خدشہ ہو، تو زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ ہم ہاتھ سے روکنے کی بجائے زبان کا استعمال کریں۔ اور اگر زبان کے استعمال سے بھی ہمیں لگے کہ فتنے کا خدشہ ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم دل میں برا کہیں، اور کم از کم اپنے حلقے میں تو اس کو کم از کم زبان کا بھی استعمال کریں اور ہم کہیں کہ یہ برا ہے اور یہ غلط ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے برائی کو برائی کہنا بھی چھوڑ دیا ہے اور برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور ہم خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ بالکل جہاں پہ ہم بول سکتے ہیں وہاں پہ نہیں بولتے، جہاں ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں بغیر فتنے کے وہاں پہ ہم ہاتھ سے نہیں روکتے۔ ایک قصہ جو ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پرانے جتنے واقعات ہیں، ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر واقعات جو ہیں ان کی سند نہیں ہوتی، لیکن ان کو استعمال کیا جاتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ بے شک سند نہیں ہے لیکن اس کے باوجود امکان ہے کہ یہ واقعہ شاید ہوا ہو۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات تو اسرائیلیات سے ہمیں ملتے ہیں، اور اسرائیلیات میں ہم جانتے ہیں کہ تحریف، اگر ان کی کتاب میں تحریف ہو گئی ہے تو اسرائیلیات کی اور جن کی روایات ہے اس میں بھی یقینی طور پہ تحریف کا امکان تو ہے، لیکن اگر اس سے کوئی سبق سیکھا جا سکے تو ہمارے مشائخ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی کئی روایات میں ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات مل جاتے ہیں، اور کچھ احادیث میں بھی ہمیں ان کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ ظاہر ہے حدیث میں ہوگا تو ہمارے لیے وہ مستند ہے، اور اگر حدیث کے علاوہ ہے تو بطور امکان ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا، اس کے گھر پہ اجتماع ہو رہا تھا، اور اجتماع کے دوران ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بہت سے ایسی چیزیں جو پہلے جائز تھیں ان کو ناجائز قرار دیا ہے اور ان کو منع کیا ہے، جس کے سب سے بڑی مثال سجدہ تعظیمی ہے۔ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے حرام نہیں تھا۔ ہم آپ سب نے وہ قصہ سن رکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہی بیٹے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ، یعنی یوسف کے بھائیوں کے ساتھ، وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ لیکن مسلمان کے لیے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے کے لیے سجدہ تعظیمی بالکل مکمل طور پر حرام ہے۔
بلکہ جو مشائخ زیادہ احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہیں وہ تو احترام میں جھکتے ہوئے رکوع کے قریب پہنچنے کو بھی حرام جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے، لیکن سجدہ بہرحال بغیر اختلاف کے ہمیں بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ ادھر ہی اسلام آباد سے جہلم جاتے ہوئے، جن کی بہت بڑی خانقاہ بھی ہے اور وہ گدی بھی کرتے ہیں، جب انہوں نے سجدہ تعظیمی کی اسبات میں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے احادیث پہ بحث کی، استغفر اللہ، جو بات بالکل واضح ہو چکی اس پہ کس بات کی بحث ہے؟ تو وہاں پہ بہت سے لڑکے اور بہت سے لڑکیاں، بہت سے مرد، بہت سے عورتیں، بہت سے لوگ اس اجتماع میں موجود تھے اور ان کی گفتگو جو ہے وہ سن رہے تھے۔ ان کے اپنے جوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کچھ کیا، استغفر اللہ۔ وہ جو عالم تھے ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے صرف اس کو یہ کہا کہ بچے صبر کر، اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا ہی ابھی کہا تھا کہ وہ عالم جو ہے منہ کے بل زمین پر اس طرح گر گیا کہ اس کی ہڈیوں کے کئی جوڑ بھی ٹوٹ گئے، کیونکہ یہاں وہ معاملہ تھا کہ جہاں پہ صرف صبر کر کہہ دینا ایک ایسی بات پہ جو صریحاً حرام ہے، ہر شریعت میں حرام تھا۔ نامحرم کو اشارہ کرنا، نامحرم سے تعلق رکھنا، چاہے وہ صرف گفتگو کی حد تک ہو، یہ حرام ہے اور ہر شریعت میں حرام تھا، کسی نبی کے ہاں یہ چیز جائز نہیں تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتے ہیں کہ اس عالم کے ساری کی ساری اولاد جنگ میں کام آ گئی، اور اس کی بیوی جو اس وقت حاملہ تھی اس کا حمل بھی گر گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس وقت نبی موجود تھے علیہ السلام ان کو وحی فرمائی کہ وہ جو فلاں فلاں عالم ہے اس کو کہہ دو کہ اس کی نسل میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے ناراض ہونا تمہارے لیے صرف اتنا ہی تھا کہ تم اپنے بیٹے کو کہہ دیتے کہ صبر کر۔ یعنی بیٹے کے ساتھ تو سختی کی جا سکتی تھی، سب کے بیچ میں اگر اس کو سختی سے کہہ دیا جاتا کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم نے حرام کیا ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ ایسی کوئی چیز نہ میرے دکھنے میں آئے نہ میرے سننے میں آئے، تو شاید صورتحال بہتر ہو جاتی۔ یہ کہہ دینا کہ صبر کر، صبر کر کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس موضوع پہ مختلف جگہوں پہ مختلف آیات میں ہمیں سبق دیا ہے۔ مثلا سورہ المائدہ کے اندر قرآن میں آیا کہ جو بری بات کرتے آپس میں وہ ایک دوسرے کو نہ روکتے ضرور ہی برے کام کرتے تھے، یعنی جس نے نہیں روکا اس نے بھی برا کام کیا۔ اسی طرح سورہ القلم میں ہے کہ وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے۔ اور سیرت النبی کا آپ مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کہ کفار مکہ نے کئی بار ان کو یہ مشورہ دیا کہ اچھا ایسا کرے، ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہماری کی کر لو، استغفر اللہ، یا تم اس کو مان لو ہم اس کو مان لیتے ہیں، یا ایسے کر لو وہ ویسے کر لیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی غلط بات کو مصلحتاً بھی قبول کر لے۔ اسی طرح
ایک حدیث جو اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو غالباً بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اگر غلط یاد ہے تو، لیکن ذہن میں یہی ہے کہ وہ بخاری شریف کی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کے اندر اگر کوئی شخص خلاف شرع کوئی چیز دیکھتا ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود منع نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ جنہوں نے کشتی میں قرعہ اندازی کی۔ اب دو منزلیں ہیں قرعہ اندازی کی کہ کچھ لوگ جو ہیں جگہ چونکہ کم ہے تو اوپر کے حصے میں رہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے کے حصے میں رہیں۔ اب جو نیچے والے تھے ان کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، پینے کا پانی اوپر والی جو منزل تھی ان لوگوں کے پاس تھا، تو ان کو پانی پینے کے لیے اوپر آنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہمیں نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے، تو نیچے دریا بہ رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں پیندے میں تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں، ہم یہیں سے پانی نکال لیا کریں گے، اوپر جانا نہیں پڑے گا، تاکہ ہمیں اوپر جانے کی تکلیف نہیں ہے۔ اب جب وہ سوراخ شخص سے کرنے لگا تو اوپر والے لوگوں میں سے ایک صاحب نیچے آیا اور ان کا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں، اب اس نے اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ گیا، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ ہلاک کریں گے، اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یعنی ایسی بات پہ صرف اس کا نقصان نہیں ہوتا جس نے غلط کام کیا ہے، بلکہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے جو اگر قدرت رکھتا ہے اور اس کو پھر بھی روکتا نہیں ہے۔ ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اگر قدرت نہیں رکھتا اور پھر ایسا کچھ کرے گا تو پھر فتنہ پیدا ہوگا، اس میں بد کلامی، بد زبانی، ہو سکتا مار پیٹ تک نوبت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اختلاف اس حد تک بڑھ جائے کہ رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں، قطع تعلقی ہو جائے۔ ساری چیزیں دیکھنی ضرور ہوتی ہیں، لیکن اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تذکرہ ضرور کریں اور کھلم کھلا کریں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو چلو محدود حلقے میں کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے اس کو واقعی برا جانے۔ یہ جو قدرت رکھنے کے باوجود برائی کو نہ روکنا ہے، اس کو ہمارے مشائخ علیہم الرحمہ نے روحانی بیماریوں میں شمار کیا ہے۔ اب ایسا جو لوگ نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں 2 3 4 وجوہات ہیں، ذہن میں رکھیں۔ ایک وجہ تو جہالت ہے، اور جہالت کا مطلب نہ جاننا نہیں ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل ہیں، جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے ابو جہل جس پہ لعنت برسی۔ اگر اس زمانے کے حساب سے دیکھا جائے اور مکہ مکرمہ کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑا دانا شخص سمجھا جاتا تھا، بڑا مدبر سمجھا جاتا تھا۔ ایک باقاعدہ مشاورتی کونسل بنی ہوئی تھی، ایک پوری کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس کا سردار تھا، بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی دور سے اس سے مشورے لینے آتے تھے، لیکن حق کو اس نے ماننے سے انکار کیا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا۔ تو جہالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بے تحاشا شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم سیانہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید پڑھے لکھے تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا خوبصورت دل دیا ہے اور ایسا خوبصورت دماغ دیا ہے کہ ان کا وہ خوبصورت دل اچھائی اور برائی میں پہچان کرتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں۔ اور ان کا بچہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہے تو کہتا ابا جی تسی تو پڑھے ہی نہیں، تانوں کی پتہ ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ پڑھا لکھا جاہل ہے، لیکن اس کے جو بزرگ ہیں وہ جاہل نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت دی ہے، ان کو فہم دیا ہے۔ یاد پڑتا ہے غالباً اشفاق احمد کی ایک تحریر نظر سے گزری تھی، اگر صحیح یاد ہے تو۔ اس نے کہا جی مسلمان میں اور مومن میں فرق بتائیں، اور ایک ایسے شخص سے پوچھا جو گاؤں کا ایک ان پڑھ آدمی تھا۔ تو اس ان پڑھ بزرگ نے یہ کہا کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ جو بظاہر ان پڑھ تھا۔ اب آج اگر اس کی اولاد پڑھ لکھ کے اس کو کہ ابا جی تانوں کی پتا، میں پڑھا لکھا ہوں، تو وہ جو پڑھا لکھا ہے وہ جاہل ہے۔ تو ایک وجہ جہالت ہے، ہم جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں، اور اس پڑھے لکھے میں خالی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیاوی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے خود بھی دیکھا ہوگا، ان کے ساتھیوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، لیکن جاہل ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی خاص وجہ سے حق کا ساتھ نہ دینا، خاموشی اختیار کرنا، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے بڑے عالم دین ہیں یا کتنے بڑے دنیا کے آپ 4 5 10 50 PhD کر کے بیٹھے ہوئے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کئی بار رشتہ داری رستے میں آ جاتی ہے۔ ہمارے بڑے قریبی عزیز ہیں کچھ، اب ایک بھائی جو ہیں وہ انتہائی غلط کام کر رہے ہیں، اور ان کے بھائیوں سے کہا گیا کہ جناب آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کی بات وہ سنے گا، آپ اس کو سمجھائیں۔ آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ اور ہم گواہ ہیں اس بات کے، میرے سامنے ہوئی یہ بات، گواہ ہیں، یہ کریے جی پرائے اپنا چھوٹ نہ جائے کہتے ہیں۔ یعنی ایک بھائی آپ کا غلط کام کر رہا ہے، شرن غلط کر رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اور آپ اس کو صرف اس لیے سمجھانے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی ہے میرا۔ آپ کا تو زیادہ فرض بنتا ہے کہ آپ سمجھائیں، آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ محلے سے لوگ آ کے سمجھائیں گے، کسی دوسرے شہر سے آ کے سمجھائیں گے، کسی دوسرے ملک سے آ کے سمجھائیں گے۔ بھائی نہیں سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا؟ اور ہمارے ہاں سارے کہتے ہیں بڑا بھائی باپ برابر ہوتا ہے، یہ تو ہمارے عام مثال دی جاتی ہے نا کہ باپ برابر ہوتا ہے۔ یہ کیسا بڑا بھائی ہے جو پھر باپ برابر ہے؟ تو سمجھا نہیں سکتا اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو۔ یہ رشتہ داری بیچ میں آ جاتی ہے، یاری دوستی آ جاتی ہے۔ ایک قصہ اور ہمارے سامنے ہوا بالکل، ایک صاحب جو تھے وہ خوب رشوت بھی لیتے تھے، ہر طرح کا غلط کام کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ اگر کسی وقت مجھے نکالا گیا تو شرط یہ کہ تم سب بھی استعفیٰ دے دو گے۔ بھئی کیوں دے دیں گے؟ آپ حرام کام کر رہے ہو، اور دنیاوی طور پہ بھی جرم کر رہے ہو، اور دینی لحاظ سے بھی جرم کر رہے ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو اس کام میں ملوث نہیں ہیں وہ اس لیے استعفیٰ دے دیں کہ آپ پکڑے گئے اور آپ کو نکال دیا گیا ہے۔ اور دیدہ دلیری دیکھیے، ہمیں حیرانی ہوئی جب معلوم ہوا کہ اپنے افسر کو جا کے باقاعدہ کہا کہ آپ مجھے نکال کے دیکھیں، یہ صبح اتنے استعفے اور آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ یاری دوستی ہے، یہ دشمنی ہے۔ اصلی یاری دوستی وہ ہے کہ اپنے یار کا ہاتھ پکڑے، میرا بھائی تو غلط کر رہا ہے، یہ نہ کر، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ دوست تو وہ ہوتا ہے، دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ گلیوں میں اور کونوں پہ اور بیٹھا ہے، اور بیٹھا وہاں پہ گپ شپ لگ رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، چائے کھو پہ بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے۔ بس ٹھیک ہے اکٹھے بیٹھے، اچھا وقت کچھ گزار لیا دنیاوی طور پہ، چائے وائے پی لی، کچھ کھا پی لیا، بس ٹھیک ہے۔ دوست وہ ہے جو اگر میں برائی کروں تو مجھے بتائے کہ میرے بھائی تو غلط کرنے جا رہا ہے۔ دوست وہ ہے جو اگر مجھے روک سکتا ہے تو مجھے روکے۔ دوست وہ نہیں ہے جو خاموشی اختیار کرے۔
اسی طریقے سے ایک اور جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ ہوتی ہے دنیا کی طلب، دنیاوی غرض۔ ایک ایسا شخص غلط کام کر رہا ہے جس کو آپ قدرت رکھتے ہیں سمجھانے کی یا روکنے کی یا زبان سے سمجھانے کی، لیکن آپ کو اس سے کچھ دنیاوی غرض ہے اور آپ کو شبہ ہے کہ پھر غرض میری پوری نہیں ہوگی۔ پھر ایک چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے بزدلی۔ ہم بزدل ہیں، ہم بطور معاشرہ اپنے ارد گرد دیکھیں بزدل بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ دوسرے کے لیے زبان جو بھی ہم رکھتے ہیں خود بھی وہی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود ہم اس کو روکتے نہیں ہیں۔ ہمارے مشائخ نے اس بات کو روحانی بیماریوں میں شمار کیا ہے، باطنی بیماریوں میں شمار کیا ہے، عظیم گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی ایسی برائی ہو کہ جس کو نہ روکنے سے اس برائی کا معاشرے میں پھیلنے کا امکان ہو، تو پھر تو عین فرض ہے ہم پہ کہ ہم کسی طرح اس کو روک سکیں۔ نہ روک سکے تو زبان سے کہیں، ناگواری کا اظہار کریں، اس کو بتائیں کہ میرے بچے، میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، بیگم، یہ غلط ہے، والد صاحب غلط ہے۔ اللہ رسول کے احکامات والدین سے اوپر ہیں، بھائی بہن سے اوپر ہیں، بیوی بیٹا بیٹی سے اوپر ہیں۔ وہ جو کہا گیا والدین کے آگے اف مت کہو کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر اللہ رسول سے بات ٹکرا رہی ہو تو ان کی بات نہ ماننا فرض ہے۔ ہاں اگر اللہ رسول سے نہیں ٹکراتی بات تو پھر اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ اب جیسے یہ جو آج ہم نے بات کی ہے، بظاہر ہمیں یہ باطنی بیماری محسوس نہیں ہوتی، ہمیں نہیں لگتا یہ کوئی باطنی بیماری ہے، ہمیں یہ مصلحت لگتی ہے۔ مصلحت کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کا بھی کوئی پیمانہ ہوگا، مصلحت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے بچائے، بے علمی کی بات نہیں کر رہے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے بچائے اور فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔